الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، سورہ طٰہٰ آیت 25 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ سماعت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو پتہ ہے کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں نا، ان پہ جو ذمہ داری ہوتی ہے نا، وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب کسی شخص کو نبی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے نا کہ آپ نبی ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار حرا میں گئے تو اس وقت ڈکلیئر کیا گیا کہ آپ نبی ہیں۔ ایک فرشتہ آیا تھا جس کو ہم جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ وہ فرشتہ جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنفیوز ہو گئے، ڈسٹرب ہو گئے، اور پہلی ملاقات تھی، کوئی اتنا پچھلا ایکسپیرینس تو نہیں تھا۔ تو جب آپ غار حرا سے واپس آئے اور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ گئے تو کہنے لگے میرے اوپر کمبل اوڑھیر دو، کمبل اوڑھیر دو۔ بخار محسوس کرنے لگے، بے چینی، بے سکونی۔ وجہ کیا تھی کہ اتنے بڑے فرشتے سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو پھر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ بڑے رحم دل ہیں، لوگوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہیلپ کرنے والے ہیں، رشتہ داری نبھانے والے ہیں، آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں؟ اسی طرح عزیز طلبہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، ان کا جو پھڈا پڑا تھا، ان کی جو لڑائی تھی کس کے ساتھ تھی؟ فرعون کے ساتھ۔ کتنا بڑا بادشاہ تھا فرعون، اور یہ فرعون وہ بادشاہ تھا جو اتنا سنگ دل تھا، اتنا ظالم تھا کہ بنی اسرائیل کے جو بچے پیدا ہوتے تھے نا، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اس کو قتل کر دیتا تھا، ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا اور بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اور اس نے نا جو بنی اسرائیل قوم تھی نا، اس پہ جینا تنگ کیا ہوا تھا، ان کو غلام بنایا ہوا تھا، اور اتنے سخت کام وہ لیتا تھا کہ آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے کتنے سخت کام لیتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ جاؤ ذرا اس فرعون کے ساتھ بات کرو۔ اب دیکھیں، اور اللہ نے حکم صادر کیا تو نبی کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے معمولی سی بھی ہیزیٹیشن کر سکے، لیکن ایک بات اللہ سے انہوں نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ میرا سینہ کھول دے۔ میرا سینہ کھولنے سے مراد کیا ہے؟ مجھے بات کرنے کی ہمت عطا فرما اور میرے لیے کام آسان کر دے اور میرے نا زبان کی گرہ کھول دے۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیں کئی بندے بات کرتے ہیں تو بندہ محسوس کرتا ہے یہ بندہ بات کر رہا ہے، چپ کر جائے تو ذرا سکون ہو جائے گا۔ کئی بندے بات کرتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو بات کرنے کا ہر ایک کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو بات کرنے کا ڈھب نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ سلیقہ شار نہیں ہوتے، گفتگو کرتے وقت ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا باتیں وہ کر رہے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، ایسے ہی لاجانی گفتگو، بے تکی گفتگو، دوسرا بور ہو جاتا ہے۔ تو متاثر کرنے کے لیے بندے کا گفتگو کرنا اچھا ضروری ہے، کوالٹی ڈسکشن کرنی پڑتی ہے۔ اب وہ بادشاہ تھا تو اس کے سامنے جانا تھا حکم ربی، تو ایک اللہ سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول، میری بات کرنا آسان ہو جائے اور وہ میری بات کو سمجھ سکے۔
عزیز طلبہ اس سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے عزیز طلبہ کہ ہر کام کے لیے اللہ کو پکارنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو گزارش ہے اللہ کو ہونی چاہیے. ادعونی استجب لکم، تم مجھ کو پکارو میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں. کیونکہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے کہ اللہ ہمارے دل کے جو وسواس ہوتے ہیں نا، ابھی خیالات بننے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی جانتا ہے، اور ہر بات اللہ تعالی ہماری سمجھتا ہے. اب ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں نا عزیز طلبہ، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تو اللہ تعالی ہماری آنکھوں کو ریڈ کرتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آنکھیں خیانت کر رہی ہیں یا ایمانداری کر رہی ہیں. خیانت کہاں پر ہوتی ہے عزیز طلبہ؟ کہ جب اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو دیکھا جائے گا نا، وہ خیانت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ خیانت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہاری آنکھ کی خیانت ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو تمہارے دل کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں مجھے اس کا بھی پتہ ہے. تو اس لیے عزیز طلبہ بندے کو نا اللہ کے ساتھ روابط استوار کرنا چاہیے، اور اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے التجائیں کرنی چاہیے، اسی کے ساتھ گڑ گڑانا چاہیے، اسی سے راہ و رسم رکھنا چاہیے. کیونکہ ہر چیز ملنی ہمیں کہاں سے؟ اللہ کے در سے. اللہ کا در ہی ایسا ہے جو بند نہیں ہوتا، اور اللہ ہی ہے جو دینے والا ہے. ساری کائنات اس سے لینے والی ہے، ساری کائنات اس کی فقیر ہے، اللہ غنی ہے. ٹھیک ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی اللہ سے کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے. اور پھر کیا ہوا عزیز طلبہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ جب ادھر گئے نا، تو پورا ماحول دربار کا بنا ہوا تھا. بڑے بڑے امراء، وزیر اور پورا ڈیکرم وہاں پر موجود. تو وہاں پر حضرت موسیٰ تقریر کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ بندہ پریشان ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں کی ہیں نا، اس سے فرعون جیسا بندہ پریشان ہو گیا، وہ گھبرا گیا کہ یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تو اس کو نا پتہ چلے گا کہ وہ بندہ گفتگو کر رہا ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی پڑھنے لگے نا، جیسے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کتاب پڑھنے لگے ہیں، آپ نے گھر کا کام کرنا ہے، اسکول آئے ہیں، بیگ کھولنے لگے ہیں، تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ جو بندہ پڑھنے پڑھانے والا ہے نا، اس کو یہ دعا کرنی چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بندے کو بھولنے کی بیماری ہے، پتہ ہے نا، ہم پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں. تو جو بندہ یہ دعا کر کے پڑھے گا نا، اس کو یاد رہے، وہ بھولے گا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی سکھا دیں گے. اب دیکھیں کہ وہ بندہ جو فرعون تھا وہ بے بس ہو گیا. اس نے آپ علیہ السلام سے معجزہ مانگا، تو آپ نے عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا. پتہ؟ اور اسی طرح ہاتھ ایسے کر کے نکالا، وہ چمکنے لگ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری عنایات ہوتی ہیں. اگرچہ عزیز طلبہ انبیاء کرام کو خاص عنایات ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے معجزات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے. کیونکہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، اور اللہ سب کا خالق ہے اور پیار کرنے والا ہے. اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ کو کسی طور پہ تم کم نہیں پاؤ گے. حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ایک بلشت میری طرف آؤ گے نا، میں ایک قدم آ جاؤں گا. تم قدم چلاؤ گے، میں زیادہ چل کے آ جاؤں گا. کیا مطلب؟ میری رحمتیں تم پہ آتی جائیں گی، میری رحمتیں تمہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میں تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. شاہ رگ دیکھی ہوئی ہے نا، یہاں بندے کی زندگی کا دار و مدار ہے. بکرے کو جب حلال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے شاہ رگ کاٹی جاتی ہے. تو یہ بالکل اینڈ پہ ہوتی ہے، بالکل وہ جو ہماری
جو ہے نا وہ وین ہے نا جو بڑی جس میں خون آتا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے نا یہ ہمارا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے ہی ہم مانگیں، اللہ سے رجوع کریں، اور جب بھی پڑھنے لگیں یہ مبارک دعا ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.